بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھیں گی، کیا اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں گی۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تراویح کی تسبیح وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ وہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی۔ تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح اسی طریقے سے آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، چاروں کل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک کل کر کے چاروں کل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں قل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو جب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعتیں ہیں
تو 20 رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص ہی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیے نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت میں نے کی 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت ہو گئی، نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ وتر نہیں پڑھیں گے، پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی صورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہو ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی صورت اگلی رکعت میں، اس سے اگلی صورت مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ملک الناس یہ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورہ اخلاص کی طرف، یا قل یا یہل کافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورہ تلاوت کریں۔ سورہ ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں پہلے نماز میں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں اور رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ یہ جس طرح پڑھتے ہیں ہم باقی نماز میں، اسی طرح اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے۔